نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في موضع آخر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. یہ تعزیتی پیغام بر وفات حسرت آیات حضرت مفتی فیض الوحید صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں نشر کیا جا رہا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے، جس دوران وہ بخار میں مبتلا ہوئے. پھر مرض میں شدت کے باعث ان کو مسجد سے گھر منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج شروع کیا گیا. لیکن پھر ڈاکٹروں کے مشورے سے حضرت مفتی صاحب کو گھر سے باترا اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں تھے. اور مزید یہ کہ پورے جموں کشمیر سے ڈاکٹر حضرات وقتاً فوقتاً ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے اور رہنمائی کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور حضرت مفتی صاحب ہم سے جدا ہو گئے. ان کے جانے سے ہم سب یتیم ہو گئے. ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر پر یقین نہیں ہو رہا ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں. یہی حقیقت ہے اور یہی سچائی ہے. بلکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ علماء کرام کا دنیا سے جانے کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے. کتنے ہی بڑے بڑے اور جید علماء ہم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ تعالی رحم فرمائے اور اس سلسلے کو روک دے. حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریاست جموں کشمیر کے صف اول کے قد آور علماء کرام میں شمار کیے جاتے تھے. وہ ایک داعی، ایک مصلح، خدا ترس بزرگ، مفسر قرآن اور ایک اچھے سیرت نگار تھے. بیک وقت بہت سارے کمالات سے حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. تفسیر قرآن میں کمال کا درجہ اور دسترس ان کو حاصل تھی. ان کے مزاج میں انکساری، عاجزی، اخلاص اور للہیت پائی جاتی تھی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے شمار خصوصیات، امتیازات اور کمالات کے مالک تھے. حضرت مفتی صاحب سے میرا تعارف میرے والد ماجد کے توسط سے ہوا ہے. میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا جب والد صاحب اور حضرت مفتی صاحب کے گہرے تعلقات اور اچھے روابط تھے. اس طرح سے میں حضرت مفتی صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں. وہ ہمارے بہت اچھے مربی اور محسن تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد ماجد حضرت مفتی صاحب کو BC روڈ جموں میں اکثر دعوت دیا کرتے تھے. حضرت مفتی صاحب تشریف لے آتے، نوجوانوں میں خطاب فرماتے، ان کو درد بھرے لہجے اور پیارے انداز میں سمجھاتے. پھر رفتہ رفتہ مفتی صاحب کے اخلاص اور للہیت کو دیکھ کر اللہ تعالی نے انہیں مقبولیت سے نوازا اور ان کو بلندیوں پر پہنچایا. ان کے حلقے وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے. پھر ان کے خطابات اور بیانات پوری ریاست جموں و کشمیر کے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز میں ہوا کرتے تھے. حضرت مفتی صاحب جب درس قرآن اور سیرت طیبہ پر بولنا شروع کرتے تھے تو ان کا انداز بیان،
سیدھا سامعین کو مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں کا سیر کراتے ہیں۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، کیونکہ یہی دنیا کا قانون اور دستور ہے، جو آتا ہی ہے واپس جانے کے لیے، مگر اچانک اور حادثاتی طریقے سے چلے جانا دل و دماغ کو دھچکا دے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی بے پناہ خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کا تبلیغ و اشاعت دین کے تعلق سے جو مشن تھا اس کو ان کے تلامذہ، متعلقین اور محبین کے ذریعے سے اس کو زندہ رکھے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔